جوان وہ ہیں جن کے دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ دین سے دور ہونے کی ایک وجہ ماحول کا اثر اور غلط تربیت۔ جب ہم دین کے ساتھ چلیں گے تو زمانہ بھی مل جائے گا اور خدا بھی مل جائے گا۔ کہ دین انسان کو آزاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، صبح کی بھی نماز نہیں چھوڑتا، لیکن مسجد نہیں۔ عادت اور فطرت میں فرق کیا ہے؟ دین کو صحیح سے سمجھ لیں، یقیناً پیروی کریں گے۔ کبھی کبھی دوست ہیں کہ جو انسان کو اس فطرت سے اور دین سے دور کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے آج ہمارے جوانوں کو دین سے دور کر رہی ہے وہ ہے مسجد۔ ہمیں اس دن کی فکر کرنی ہے جس دن ابدی زندگی ہمیں گزارنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیوں لوگ دین سے فرار کر رہے ہیں۔ اسی موضوع کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ حاضر ہیں حافظ قرآن، حجت الاسلام والمسلمین، ڈاکٹر سید مجتبیٰ رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ اور حاضر ہیں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا باقر ایلیا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارا موضوع ہے کہ انسان کیوں دین سے فرار کر رہا ہے، اس کے ذیل میں ایک چیز سامنے پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا دین میں اور فطرت انسانی میں کیا ربط پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سورہ روم میں چاہتا ہوں گفتگو ایک آیت کے سہارے سے شروع کروں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اسی آیت کو ہم اگر اس سوال کے لیے محور قرار دیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ نے اس دین کو نظام فطرت پر بنیاد رکھی ہے۔ اس دین کی نظام فطرت یعنی ایک خاص خلقت جس کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ خاص خلقت ایسی ہے کہ جو صرف انسانوں سے مخصوص ہے، چونکہ گفتگو انسان کے حوالے سے ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو فطرت پائی جاتی ہے، اسی فطرت کے ذریعے انسان اور دیگر تمام حیوانات سے فرق اور امتیاز بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور حیوانوں میں انسان کے علاوہ جتنے بھی حیوان جانور پائے جاتے ہیں ان میں فطرت کی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر غریزہ پایا جاتا ہے، لیکن فطرت صرف انسان سے مخصوص ہے۔ اور فطرت کی خصوصیت یہ ہے کہ فطرت کسی خاص علاقے میں محدود نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر یہ فطرت کسی ملک میں ہو، کسی ملک میں نہ ہو، مثلا ایشیا والوں میں پائی جائے، افریقہ والوں میں نہ پائی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فطرت کا مطلب یہ تمام انسان جہاں پہ بھی ہوں گے ان کے اندر یہ بات پائی جائے گی، اور جو چیزیں فطری ہوتی ہیں ان میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ یعنی فطری امور کسی خاص علاقے میں، اور اسی طریقے سے کسی خاص زمانے میں بھی اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، کہ مثلا پرانے زمانے کے لوگ کسی خاص فطرت پر ہوں، بعد والے زمانے کے یا آج کل کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں کچھ اور فطرت ہو، نہیں۔ فطری چیزیں سب کے لیے اندر برابر پائی جاتی ہیں، اور ان امور کو کہتے ہیں فطری امور۔ تو اللہ نے کہا کہ دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یعنی اصل دین، یعنی انسان خدا کی تلاش اور خدا کی جستجو میں رہے اور خدا کی عبادت کا جذبہ اس کے اندر پایا جائے۔ یہ باتیں تمام انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ دین کو سمجھنے میں بعض لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو یہ فطری قوہ جستجو ہے انہوں نے تلاش کرنے میں غلطی کی ہے، اور نتیجے کے طور پر غلط دین کی طرف چلے گئے۔ تلاش کرنے میں غلطی کر دی ہے، لیکن حقیقت میں جو آواز دل کی وہی ہے کہ جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سنتوں اسی لیے کہا گیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر بچہ، ہر انسان وہ فطرت اسلام پر پروان چڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ بات والا مرحلہ ہے کہ ممکن ہے وہ
بہت سے چیزیں جس کے نتیجے میں وہ اس فطرت سے کنارہ کشی اختیار کر کوئی لیں، یہودی ہو جاتا ہے، کوئی یہودی ہو جاتا ہے، مسیح ہو جاتا ہے، یہ سب باتیں اسی وجہ سے ہیں لیکن اصل جو فطرت ہے وہ فطرت توحیدی ہے۔ اور اسی لیے ایک اور بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ خداوند متعال اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی فطری امور ایسے ہیں کہ جن میں تبدیلی ناممکن ہے، یعنی اصل انسان اپنی فطرت کو مکمل طور پر بدل نہیں سکتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے جو فطرت اولیہ پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے غفلت کا، ایک گرد و خاک غفلت اس پر بیٹھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اب وہ ممکن ہے تشخیص میں اس مشکل کا شکار ہو جائے اسے، اور ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون، بہت سی آیتوں میں بھی آئے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اور لہٰذا یہ نہ جاننے کی وجہ سے ممکن ہے وہ راہ تشخیص دینے میں ان کو اشتباہ ہو، لیکن اصل جو فطرت انسان کی ہے وہ فطرت توحیدی ہے، اور اصل فطرت انسان کے اندر، چونکہ دیکھیے دین کا تمام جو اگر چونکہ سوال دین کے بارے میں ہے کہ دین فطری ہے یا نہیں، اگر تمام دین کے امور کو ہم ایک محور پہ جمع کرنا چاہیں تو وہ محور ہے توحید، یعنی خداوند متعال اللہ، یعنی مبدأ اور معاد، یعنی اللہ ہی ہے کہ جو ان تمام امور کا خالق ہے، اللہ ہی ہے کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مبدأ بھی وہی ہے اور معاد یعنی ہمیں پلٹنا بھی وہی ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ یعنی تمام انسانوں کو پلٹنا ہے اسی کی جانب، یعنی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی ہے دین کا خلاصہ، توحید، اور انسان کی خلقت اسی فطرت توحیدی کے مطابق ہے۔ کیا دین اور فطرت انسان میں کوئی رابطہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا سماجی اعتبار سے؟ تو اس کے لیے بہت سی مثالیں ہیں، اور روزمرہ کی ہماری مثالیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا دین پر عمل جو ہے یہ فطری عمل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ مثلاً ہم قرآن پڑھنے کو لے لیں، ایک دینی عمل ہے۔ اب ہم ہر روز قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں، ہر روز نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک جیسا کہ ڈاکٹر مشتبہ اختر صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک حائل بیچ میں آ جائے، گرد و غبار آ جائے تو وہ کچھ دیر کے لیے ہمیں روک دے، لیکن وہ ایک اسپرنگ کی طرح ہے، اسے جب تک دبایا جائے گا وہ رکا رہے گا، اور جیسے ہی اسے چھوڑیں گے وہ پھر سے اتنی ہی بڑی ہو جائے گی یا جگہ سے اچھل جائے گی۔ یہی حال ہمارے دین کا ہے کہ ہم کو دین سے کسی بھی طرح سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے ایسی چیز کہ فطرت پر انسان کی کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، اور انسان فطرتاً دین پسند ہے، جیسا کہ قرآن سے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ نے دین پر انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں ہے دین۔ وہ کہیں جائے گا دین کے لیے بےتاب رہے گا، ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے اسے کچھ نہیں ملا، تو اسے قرآن کریم میں ہی ہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے کی تفسیر آپ پڑھیے دیکھیے، وہ سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا اکبر ھذا ربی، اس ستارہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں، اجالا رہتا ہے رات میں سے، چاند کو دیکھتے ہیں، آیات میں موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے وہ غبار جو اس کے اوپر آ جائے اس کی فطرت پہ تو وہ بہک جائے، لیکن دائماً وہ پلٹ کر اپنی فطرت کی طرف آتا ہے، یعنی توحید اور دین کی طرف آتا ہے۔ تو ان چیز سے انسان کسی بھی طرح سے معاملہ نہیں کرتا، کبھی آخر عمر میں سمجھ میں آتا ہے، کبھی جوانی اور کبھی بچپنے میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جس کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دین سے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چند دنوں کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر اور انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ کے شارٹس وغیرہ دیکھ کے چند دنوں کے لیے آپ نقاب اتار کے رکھ دیتے ہیں، یعنی ہماری بہنیں ہماری سماج میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو ایک مجلس ملی، ایک جگہ کہیں کسی نے وعظ کیا، کچھ کہا، ان کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام جو ہم نے کیا یہ کام غلط کیا، یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا،
ہم کو اپنی چادر نہیں اتارنی چاہیے تھا، نقاب نہیں اتارنا چاہیے، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ فطری بات ہے کہ ایک چیز جو ہے انسان کے سرشت میں یعنی اس مٹی میں اللہ نے رکھی ہے کہ جو دین پسندی ہے، یعنی خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی طرف رہیں ہمیشہ، اور کوشش کریں کہ دین کو آسان زبان میں لوگوں تک پہنچائیں اور جوانوں کو بتائیں تاکہ وہ اس سے گریز نہ کر سکیں۔ تو یہاں پہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن ایک سوال یہاں پہ سامنے آ سکتا ہے کہ بھئی عادت اور فطرت میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ سوال بہت اچھا ہے کہ عادت اور فطرت میں کیا فرق ہے۔ مثلا آج کے ماڈرن زمانے میں ہم دیکھ لیں، کتوں کو بسکٹ کھلایا جا رہا ہے، ہاں تو کیا وہ بسکٹ کھانے لگیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں جب بھی گوشت ملے گا وہ گوشت کھائیں گے، ہاں۔ یا شیر کو جو ہے پنجرے میں بند کر کے اور گھاس کھلائی جا رہی ہے، تو اس کی فطرت نہیں بدل گئی۔ جس دن وہ پنجرے سے چھوٹے گا وہ گوشت کھائے گا، اب وہ چاہے انسان کو پھاڑ کے کھائے چاہے جانور کو پھاڑ کے کھائے، اسے گوشت چاہیے، اس کی فطرت میں ہے، اس کو ذہن میں صرف اس کے گوشت ہے۔ چند دنوں کے لیے بدل جاتی ہے عادت، اسی لیے عادت دائمی کبھی نہیں ہوتی ہے، فطرت دائمی ہوتی ہے۔ فطرت جو ہے یہ لب لباب ہے کہ فطرت جو ہے وہ دائمی ہے، انسان کے جسم اور روح کے ساتھ ہے، لیکن عادت کچھ دن کے لیے عارضی آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیں اگر، تو یہ جو کپڑوں کا فیشن آتا ہے، جی کپڑوں کا فیشن آیا، 2 سال تک ایک طرح کی شرٹ اور پینٹ پہن رہے تھے، اگلے سال نیا ماڈل آ گیا، کسی نئے سیلیبریٹی نے نیا ماڈل لیا ہے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو عادت ہو گئی یار یہ تو پہنتے پہنتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی جینس اتنی ٹائٹ کیسے پہن رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں اب تو مولانا عادت ہو گئی، یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن جب وہی آدمی 2 سال کے بعد ماڈل چینج ہوتا ہے اور ڈھیلا پینٹ پہننے کا ماڈل آ جاتا ہے، وہ جسے ہم لوگ سنا کرتے تھے ایلیفینٹا، حتیٰ وہ آ جائے تو اسے بھی پہن کے چل دیتے ہیں گھر سے۔ اب پوچھئے اب کیا ہوا؟ مولانا تو فیشن آتا جاتا رہتا ہے، کچھ بند نہیں پڑتا، تو بس یہی کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ عادت بہتر یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ چلیں، زمانے کے ساتھ چلنے سے اچھا یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ چلیں۔ جب ہم دین کے ساتھ چلیں گے تو زمانہ بھی مل جائے گا اور خدا بھی مل جائے گا، یعنی خرما بھی ملے گا اور خدا بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم صرف زمانے کے ساتھ رہیں گے اور ماڈل دیکھیں گے اور ماڈرن دنیا کو دیکھیں گے تو صرف خرما ہی ملے گا، خدا کی خبر نہیں آئے گی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہاں تک کی جو بات تھی اس سے سمجھ میں آیا قرآن کی روشنی میں، اور معصومین نے بھی جو اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ جو دین اور فطرت، دین میں رابطہ پایا جاتا ہے، دین میں اور فطرت انسانی میں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے کہ جب دونوں میں رابطہ پایا جاتا ہے تو آج کے زمانے میں جو جوان ہیں، بالخصوص جوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ جوان جن کے لیے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جوان وہ ہیں کہ جن کا کار خیر کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ جوان کار خیر کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ جوان وہ ہیں جن کے دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہ جوان وہ ہیں جن کو معصومین علیہ السلام بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آمادہ زمین کے مانند تھے کہ جو چیز بھی اس پہ بوجھ دی جائے وہ پھل دے گی۔ تو اسی طرح بہترین یہ انسان میں جوان ہیں کہ جو معصومین کی احادیث کی روشنی میں بہت زیادہ ممدوح ہیں، بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج جوان جو ہے دین سے دور ہو رہا ہے؟ جی بالکل آپ کا سوال بچا ہے۔ دیکھیں آپ کی باتیں بالکل درست ہے کہ جوانوں کے لیے اتنی تاکید ہوئی ہے، احادیث میں بھی ذکر ہوا ہے، خود قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے لیے اس میں قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ جوان مرد تھے، ایسے افراد۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھ رہے ہیں بظاہر کچھ جوان دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم وجہ کو تلاش کریں، چونکہ جب کوئی طبیب اصل مرض کو سمجھ لے گا تو پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ مناسب دوا بھی تجویز کریں۔ لہٰذا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دین سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے تو پھر راہ حل بھی تلاش کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم کیسے جوانوں کو دین سے قریب کریں، چونکہ یہ مرحلہ ایک دوسرے سے
بہت ہی مربوط ہیں۔ دیکھیے قرآن میں کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر ہم غور کریں قرآنی آیات میں، ایک وجہ یہ بیان ہوئی ہے ماحول اور تربیت والدین کا اثر۔ جیسے کہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یعنی جب انہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے آئیے ان چیزوں کی طرف جس نے قرآن نے بیان کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کی باتیں سنیے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں، ہم اسی پر چلتے ہیں، یعنی یہ طریقہ ہمارے آبا و اجداد کا ہے۔ یہ آپ دیکھیے سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء قرآن کا بہت ہی بہترین سورہ اس اعتبار سے کہ بہت سے انبیاء کے واقعات اس سورہ میں بیان ہوئے، اور اس سورہ کو انبیاء کہنے کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی اس سورہ کو انبیاء اسی لیے کہا گیا ہے چونکہ اس میں بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں، گرچہ اس سورہ میں لفظ نبی یا لفظ انبیاء نہیں آیا ہے، چونکہ زیادہ تر ہوتا یہ کہ قرآن میں ہر سورہ کا نام اس سورہ سے لیا گیا ہے، جیسے سورہ الحمد کو الحمد کہا جاتا ہے چونکہ اس میں الحمد ہے، واحد سورہ بلکہ 2 سورہ قرآن میں سے جن سورہ کے نام ان سوروں میں نہیں آئے ہیں، ان میں سے ایک سورہ انبیاء ہے، اور دوسرا سورہ ہے سورہ اخلاص، یعنی جسے ہم قل هو اللہ کہتے ہیں، چونکہ لفظ اخلاص اس سورہ میں نہیں ہے، لیکن پورا سورہ اخلاص پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ سورہ انبیاء میں ایک واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے۔ جناب ابراہیم نے جب ان لوگوں کو جو بت پرست تھے، مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرتے، تو انہوں کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ پتلے کیا ہیں کہ آپ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بے جان پتھر، ان کی کیا حقیقت؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں لہذا ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دین سے دور ہونے کی ایک وجہ ماحول کا اثر اور غلط تربیت ہے۔ وہی حدیث جس کی طرف اشارہ بھی ہوا کہ ہر بچہ فطرت انسان، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے آبا، اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مہم ہے کہ اگر صحیح تربیت ہوگی تو پھر انسان دین کی طرف زیادہ تر جذب ہوگا، مائل ہوگا اور دین کی پیروی کرے گا۔ دوسری وجہ جو اسی سے متصل و مربوط ہے وہ ہے رفقا، ساتھی یا معلم، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں جہاں پہ خداوند متعال نے جناب موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا ہے، سورہ طٰہٰ، اس سورہ کو سورہ کلیم بھی یا سورہ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں تفصیل سے خداوند متعال نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے لے کر کے تمام واقعات، تبلیغ کے تمام مراحل کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ 135 آیت میں سے قریب 80 آیتیں جناب موسیٰ سے متعلق ہیں اس سورہ طٰہٰ میں۔ تو وہاں پر ایک واقعہ ہے جو واقعہ سامری کے عنوان سے مشہور ہے، بہت مشہور واقعہ، کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، واپس آئے تو دیکھا یہ سب بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ وہ جو گوشالہ تھا، بچھڑا تھا، اس کی پتلا تھا سونے کا بنا ہوا، سامری نے بنایا تھا، اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پوچھا، جو لفظ ہے اس لفظ پر میں غور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں خدا نے کیا فرمایا کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، انہیں سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، انہیں بہکایا۔ یعنی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فطری بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان اپنے دین فطری پر ہے، فطرت توحید پر ہے، دین کی طرف مائل بھی ہے، لیکن ایک گمراہ کرنے والا ایسا آتا ہے کہ جو لوگوں کو منحرف کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بنا پر تمام پورا سماج گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر پورا واقعہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو اظہار غضب کیا اور تمام واقعات ہیں وہ سورہ طٰہٰ میں آپ کے پیش نظر ہے۔ یا مثال کے طور پر سورہ احزاب میں قابل غور ہمارے لیے ہے کہ جب وہ افراد کی جنہیں اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا ہو گیا کہ آپ جہنم میں آ گئے، تو وہ کہیں گے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یعنی ہم نے تو اپنے بزرگوں کی پیروی کی ہے، یا غلط جو رہنما ہیں، چونکہ قرآن میں ائمہ کے لیے ملتا ہے کہ بعض ائمہ ضلال ہیں، یعنی گمراہ کرنے والے پیشوا ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو یدعون الی النار، وہ نار کی طرف، جیسے کہ فرعون کے لیے ملتا ہے سورہ ہود میں کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون اپنے قوم کی قیادت کرے گا، فاوردہم النار، لیکن انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ جو فرعون کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔
تو یہ جو سورہ احزاب کی آیت میں نے اشارہ کیا، اس میں بہت سے افراد ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کی پیروی کی تھی لیکن انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. لہٰذا یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ قابل پیروی ہے یا نہیں. تو اسی سے رائے حل بھی اسی کا ہم یہیں پہ اشارہ کر دیں. اس کا رائے حل بھی قرآن نے یہ پیش کیا ہے کہ قرآن نے کچھ ہستیوں کو ہمارے لیے بعنوان اسوہ یعنی بعنوان آئیڈیل یا بعنوان نمونہ عمل کے پہچانوایا ہے کہ ہمیں اگر پیروی کرنا ہے تو ان کی پیروی کریں. کہ جو ائمہ ہدایت ہیں یہدون بامرنا، ان کی خصوصیت یہ ہے اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم دین تک بھی پہنچیں گے، قرب خدا تک بھی پہنچیں گے، اور قیامت کے دن بھی جنت تک بھی ہم پہنچیں گے. جیسا کہ سورہ احزاب ہی میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور سورہ ممتحنہ میں جناب ابراہیم سے متعلق ملتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اسی سورہ ممتحنہ میں ایک اور آیت بھی ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، جو انبیاء کرام کے طرف ضمیر پلٹ رہی. یعنی کچھ ایسے ہمارے لیے نمونے عمل ہیں کہ جن کے ہم اگر پیروی کریں گے تو ہم دین کے طرف بھی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کے لیے ائمہ معصومین کی سیرت، انبیاء کرام کی سیرت، رسول خدا کی سیرت کو پیش کریں تاکہ ہمارے جوان اس سے واقف ہوں اور اس کے طرف مائل ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک اہم وجہ جو آپ کے سوال تو اسی کی طرف ہم پلٹنا چاہتے ہیں کہ کیوں جوان دین سے دور ہوتے جانے، اس میں ایک ہے غلط دوست کا اثر. جی یہ بھی بہت اہم ہے، خاص کر کے جوانوں میں زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، چونکہ جوان ایک ایسا حساس مرحلہ ہے انسان کی عمر کا جوانی کہ انسان اپنے رفقا سے، ساتھیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ بہت سی عادتیں تو جو دوستوں میں ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پہ انسان اپنا لیتا ہے، راستہ چلنے میں، حتیٰ بول چال میں، بہت سے ایسے آپ دیکھتے ہیں جوانوں میں ہیں. سورہ فرقان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتے، بلکہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم ہمارا راستہ رسول خدا سے ہوتا ہے، یعنی اپنے رسول خدا کو اپنے لیے اسوہ حسنہ، ان کی پیروی کی ہوتی تاکہ ہم ان تمام مشکلات کا دچار نہ ہوتے. تو یہ کبھی کبھی دوست ہیں کہ جو انسان کو اس فطرت سے اور دین سے دور کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت. اور ایک اہم بات ہے، اس کو ہم خلاصے، چونکہ وقت بھی دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بعد میں اگر وقت ہوا تو ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے. وہ یہ کہ دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم دین کو صحیح سے دعویٰ تو کرتے کہ ہم دیندار ہیں، بہت اچھے انداز سے سمجھ رہے ہیں، لیکن صحیح طور پر نہیں سمجھتے. یعنی اگر ہمارے جوان دین کو صحیح سے سمجھ لیں تو یقیناً پیروی کریں گے. جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، خود قرآن کے لیے ملتا ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے معارف اور جو کلام میں جو خوبیاں ہیں وہ اگر حقیقی معنی میں لوگوں تک پہنچ جائیں تو لوگ پیروی کریں گے. لأن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اہل بیت نے کہا کہ جو ہمارے پیغام کو، خالی کلام کو لوگوں تک پہنچا دیا. احسن تم. یہ اسی وجہ سے بہت سے لوگ، جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں ہماری آزادی کو ہم سے چھیننے والے چیز ہیں، یا مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں دین ہمیں سختی میں ڈال دے گی تو ہم کیوں دین کی طرف جائیں. جبکہ حقیقت میں دیکھیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ دین سے متعلق رسول خدا کی خصوصیت سورہ اعراف میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. رسول اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بوجھ جو ان لوگوں پر تھا رسول خدا نے ان بوجھ کو ہٹا دیا ان سے. یعنی دین انسان کو قید میں ڈالنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ دین انسان کو آزاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے سختی سے متعلق آپ دیکھیں خدا نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین اللہ نے اس لیے نہیں دین کو رکھا ہے تاکہ انسان سختی مشکلات اس میں پڑ جائے، بلکہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دین ہمیں آسانی فراہم کرنے کے لیے، لیکن ہم یعنی اکثر لوگ، اکثر ناس لا یعلمون، اکثر ناس لا، یعنی زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ دین ہمیں آسانی دیتی ہے، دین ہمارے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، دین ہمیں مشکلات سے نجات دیتا ہے. یہ چیز اگر لوگ سمجھ لیں تو دین کی طرف یقیناً مائل ہوں گے. یہ سوال بھی آج ہی کا سوال ہے، یعنی ابھی اس وقت کا، کہ لوگ اس بات سے نالاں ہیں والدین کہ کیوں جو ہے وہ ہمارے جوان
فرض کریے نماز میں کوتاہی کرتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، روزہ کبھی رکھتے ہیں کبھی، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر روان شناسی یا سماجیات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک وجہ بن سکتی ہے، جس سے ان میں سے کچھ وجہیں تو ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر مشتبہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جیسے ہمارے لیے، اب جیسے گھر سے شروع کرتے ہیں زیادہ بہتر رہے گا، بالکل بچپنے سے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اب بچہ ہے ایک چھوٹا سا 3 سال کا 4 سال کا، بات دینداری کی ہے۔ اب ہم فرض کریں ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے، سب نے قرآن پڑھا اور نیچے ہی کہیں رکھ دیا۔ اب یہ بچہ جو ہے وہ 2 سال 3 سال کا بچہ ہے، اب اس نے دیکھا کہ بہت ساری کتابیں نیچے رکھی ہیں، وہ پہنچا، اس نے 1 کو گرایا، 2 کو گرایا، 3 کو گرایا، پھر 1 2 کو کھول کے بیٹھ گیا وہ۔ اب یہاں ہماری رفتار کیا ہونی چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہماری رفتار اس بچے کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ بچہ 3 سال کا ہے، ہم بچہ سمجھ رہے ہیں، اس کے پاس دنیا کا سب سے پاورفل کیمرہ موجود ہے اور وائس ریکارڈر موجود ہے، کہ جیسے ہی ہم نے اس کو دیکھا ہم نے کیا کہا، ارے کیا کر رہے ہو، یہ کیا، ارے جلدی دوڑو، پورا گھر ایک طرف، اب وہ بچہ ہکا بکا کہ یہ تو میرے گھر والے تھے، یہ تو میرے باپ تھے، یہ ماں تھیں، یہ بھائی تھے، یہ دادی ہیں، یہ دادا ہیں، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ آخر یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سے ورق ہیں جنہیں میں نے اگر نیچے اتار کے اپنے ہاتھ سے کھول لیا اور بیٹھ کے اس پہ دیکھنے لگا اسے، تو یہ سب، تو اس کو یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب جب وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونے لگا، اب اگر اس کا علاج نہیں ہوا، اسے احترام نہیں سکھایا گیا، تو یہ بچہ جب 10 سال 12 سال 15 سال کا ہوگا تو وہ سمجھ لے گا کہ اس کتاب کے نزدیک نہیں جانا، یعنی جو والدین سمجھانا چاہتے اس کے برعکس سمجھا، اس کے برعکس ہو گیا۔ اگر وہیں پہ اسے ذرا سا پیار سے سمجھا لیتے کہ بیٹا یہ قرآن ہے، اس کے سامنے اسے چومتے، اس کا احترام کرتے، تو وہ سمجھتا ہاں یہ پڑھنے کی کتاب ہے، احترام کی کتاب ہے، اسے اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ وجہ بچپنے کی۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوا اور مسجد میں جانے لگا، دوسرا عامل کیا ہے نوجوانوں میں؟ اب فلاں صاحب ہیں، وہ 10 سال سے اس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری میں پڑھ رہے ہیں، سب کی جگہ سیٹ ہے۔ اب بچے آ گئے تو بچوں کے آنے کا مسئلہ یہ ہوا کہ اب جب بچے 4 ایک جگہ بیٹھیں گے تو جسے وہ ضرب المثل ہے کہ 4 برتن ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے ہی، آواز ہوگی۔ وہی حال بچوں کا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ بیٹھے اب بات کرنا شروع کر دیا، اب کوئی اسکول کی بات کر رہا ہے، کوئی ہوم ورک کی بات کر رہا ہے، کوئی گیم کی بات کر رہا ہے، کوئی موبائل کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ اٹھے، انہوں نے 2-3 بیچارے بچے کو جو ہے وہ رسید کر دیا، مثلا 2-3 تماچے دیے اور ان 4 بچوں کو مسجد سے نکالا باہر۔ میں خود اس بات کو دیکھ چکا کہ کتنے لوگوں نے بتایا کہ میں اسی الیہ صاحب جب ہم لوگ مکتب پڑھتے تھے تنظیم کا، اس ٹائم سے فلاں صاحب کے بھگانے سے مثلا میں مسجد میں نہیں آیا تو اب تک نہیں آتا ہوں، نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، صبح کی بھی نماز نہیں چھوڑتا، لیکن مسجد نہیں آتا، عید یعنی سوائے عید اور بقرعید کے اور ماہ مبارک میں شب قدر کے لیے، اس کے علاوہ مسجد میں نہیں آتا۔ تو یہ ہے کہ اس وقت ہم کو کیسا ان کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیسے اپنی رفتار ان کو کرنا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے وہ جو بتایا گیا کہ قرآن کی روح سے بھی یہی بات کہی گئی کہ درست تعلیم نہیں ہوئی دین کی۔ اب ہم نے نماز پڑھنے کو لے کر، بھائی ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے، آپ بچے کو 5 میں سے اگر وہ 3 ٹائم پڑھتا ہے تو اس کی تشویق کیجئے، اس کو آپ پیسہ دیجئے، اس کو کھلونا لا کے دیجئے، اس کو کچھ بھی ایسی چیز، آج کل کا تو روٹ چینج ہو گیا کہ 2 بار موبائل دے دیجئے کھیلنے کو، کہ بھائی تم نے ظہر عصر کی نماز پڑھی ہمارے ساتھ، تم 10 منٹ موبائل لے لو۔ تو یہ تشویق ہے۔ بچہ سوچے گا اگر ظہر عصر کی پڑھی ہے تو 10 منٹ ملا، میں مغرب عشاء کی بھی پڑھوں گا تب بھی 10 منٹ مل جائے گا، اور صبح اگر اٹھ گیا بابا کی آواز سن کے یا ماما کی یا اعلان مسجد کی آواز سن کے، اور 5 ٹائم کی پڑھوں گا تو کم سے کم 1 گھنٹہ موبائل آج مل جائے گا۔ تو یہ ہوئی تشویق فرض کریے، یہ بھی غلط ہے، لیکن
اصلاح، قابل اصلاح ہے، تشویق ہے ابھی، لہٰذا ایک درست راستے پر تشویق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے، ہم کو یہ سب کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اور جو آج کا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے، میں صرف اسے بیان کر کے اس کا علاج بتا دوں. سب سے بڑی چیز جو ہے آج ہمارے جوانوں کو دین سے دور کر رہی ہے وہ ہے ملٹی میڈیا. جی، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوبس ہے. اب یوٹیوب کے بھی شارٹس رہ گئے صرف، اب کوئی یوٹیوب کی ویڈیوز نہیں دیکھتا. اور اس کے بعد یہ موبائل، آپ مجموعاً کہہ دیں ہم، یہ موبائل جو ہے وہ دین گریزی کا اس وقت جوانوں کے سب سے بڑا عمل ہو گیا ہے. کیسے گھر میں بابا نے چلا دیا، ڈانٹ دیا کسی بات پر، اسی چیز کو اس نے ایک شارٹس میں دیکھا کہ فلاں یورپ میں رہنے والا فلاں بابا، اس کے بچے نے یہ کام کیا لیکن اس کو ڈانٹا نہیں. چائنا والے نے دیکھا، چائنا کی شارٹس دیکھ لی تو اس میں دیکھا کہ کہہ رہا وہ بے دین لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، جی، اس کو مارتے نہیں، اس کو تشویق کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور ہمارا باپ جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ ہمارے اوپر برستا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم جب ٹریٹمنٹ کے زمانے میں آئیں تو ایسا راستہ اختیار کریں جو ہمیں دین نے بتایا ہے. دین نے کیا راستہ بتایا ہے؟ دین نے پیغمبر کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ پیغمبر دین کو سکھانے میں تسہیل کرتے ہیں. فرض کریے قرآن سکھانے میں، اب ایک مسلمان آیا تو پیغمبر، مدینے کا ماحول ہے، مکہ تو ہے نہیں، جی، مدینے کا ماحول ہے. 4-5 سال سے پیغمبر کی حکومت چل رہی ہے، پوری دنیا میں شہرت ہوتی چلی جا رہی ہے، حکومت بڑھتی چلی جا رہی. پیغمبر ایک پاورفل شخصیت کے طور پر ظاہر ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی بدو آتا ہے، کوئی نادان آتا ہے، صحرا میں رہنے والا آتا ہے، تو اس سے کہیں پہلے وضو کرو، نماز پڑھو، پھر مثلا امیر المومنین کے پاس جاؤ، کلمہ سیکھو، پھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ، ابی ابن کعب کے پاس جاؤ، یہ سارے اصحاب ہیں، ایک ایک چیز تم کو سکھائیں گے، سیکھو، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا دین میں. صبح سے دوپہر تک مصروف رکھنا. ہاں، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا. عبداللہ ابن مسعود کو آواز دی، کہا اسے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود نے ایک سورہ سنائی، سکھائی اسے. جب اس نے ایک سورہ سے 4 آیتیں سیکھ لیں، لیکن جب وہ 2 آیتیں سیکھا تو کٹ کے چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جیسے ہی اس نے کہا کہ صرف ایک سوال پوچھا اپنے استاد سے، عبداللہ ابن مسعود سے، کیا یہ پیغمبر کا قول ہے یا اللہ کا، یعنی تمہارا قول ہے یا اللہ کا قول ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، یہ تو قرآن ہے، پیغمبر اللہ کا قول ہے. اس نے کہا کفانا، اور اٹھ کے چلا گیا. وہ پیغمبر سے آگے شکایت کرنے لگے کہ یہ کیسا آپ نے شاگرد دیا کہ وہ جو بھاگ گیا کلاس چھوڑ کے. کہا ماجرا کیا تھا؟ انہوں نے بتایا اور بیان کیا. تو پیغمبر نے کہا نہیں، اس نے پورا دین سیکھ لیا. یعنی تسہیل ہے، یہ آسان لیا. یہ نہیں کہ اب اس کو بھیج دیا 2 آدمیوں کو پکڑ کے لاؤ اور اس کے بعد اس کو اور سکھاؤ. نہیں، پیغمبر نے فرمایا نہیں، اس نے پورا دین سیکھ لیا. اس کی دین اور دنیا کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو گئی ہیں، لہٰذا اسے جانے دو. وہ جاہل آیا تھا، رجع عالماً، اور عالم پلٹ کے گیا. تو ہم کو تسہیل کرنی چاہیے. بچے اگر مسجد میں شور مچا رہے ہیں تو ان کو ٹافیاں بانٹنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک مرحوم ہو گئے، خدا رحمت کرے تمام بزرگان پر جہاں بھی دنیا میں جن کے بزرگ اور جو سکھانے والے، خاص کر کے معلمین جو اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان سب پر رحمت نازل فرمائے. وہ مسجد میں بچوں کو نہیں آنے، لیکن جو ہمارا مدرسہ تھا وہاں باقاعدہ مغرب عشاء کی نماز ہوتی تھی، با جماعت. ہر روز ایک بچہ نماز پڑھاتا تھا جو پنجم میں ہوا کرتا تھا. وہ نماز پڑھاتا تھا، سارے بچے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد ہم کو ٹافی ملتی تھی. تو ہمارا شوق یہ تھا کہ ہم نماز پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا راستہ درست تھا، وہ درست طریقے سے ہم کو راہ دین کی طرف لے آ رہے تھے. تو بہرحال یہ طریقے ہیں. اب اگر اسی ٹافی کی جگہ مار ہوتی تو آج ہم بھی مسجد میں نہ ہوتے، یہاں بھی نہ ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ درست طریقہ جو ہے اس نے ہمیں سکھایا کہ نہیں، دین ہی اچھا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اچھا نہیں ہے، اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے. تو یہ ہے کہ ہمارا روش جو ہے وہ سب سے پہلی پیغمبر کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے تسہیل ہونی چاہیے، اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں. انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی جوان جو ہے وہ دین سے
فرار اور گریز نہیں اختیار کرے گا، حتیٰ اس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل رہے تب بھی وہ اپنے دینی امور کو فراموش نہیں کرے گا۔ اذان ہوگی تو موبائل چھوڑ دے گا، وقت ہوگا تو فوراً تلاوت کرے گا، موبائل جب صبح اٹھے گا تو تلاوت لگائے گا کہ تاکہ میں بھی سنوں، پورے گھر والے بھی سنیں۔ سونے سے پہلے بھی اپنے موبائل میں تلاوت لگائے گا بجائے شارٹس دیکھنے کے، کہ بچے جب سو رہے ہیں تو تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ تو یہ وجوہات تھیں اور یہ اس کا علاج تھا کہ کس طرح سے ہم اپنے جوانوں کو، اپنے معاشرے کو دین گریزی سے بچا سکتے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو تھی۔ میں ایک آپ کی اجازت کرو تو میں ایک سلسلے سے عرض کروں، چونکہ بہت بنیادی بات مولانا الیاس صاحب نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ ہم جو دیندار افراد ہیں یا جو دین سکھانے والے ہیں وہ کبھی بھی بیجا سختی نہ کریں۔ یعنی جو سیرت رسول خدا انہوں نے بیان فرمایا، دیکھیں قرآن نے ذکر کیا رسول خدا کے سے متعلق، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی کہ رسول خدا سخت دل ہوتے ہیں، تندخو ہوتے ہیں، اور اخلاق معاذ اللہ برا اخلاق ہوتا تو یقیناً لوگ ان کے ارد گرد سے پراکندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی لوگوں کو اگر جمع کرنا ہے دین کے محور، دین کے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا ہے تو خوش اخلاقی کے ذریعے، خوش اسلوبی کے ذریعے جمع کر سکتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غلط، جو حاکمان زمانہ ہے، حاکمان جور، جو دین کے نام پر لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں لیکن وہ خود دین سے دور ہیں، وہ سب سے بڑا عامل ہے کہ لوگوں کو دین سے انہوں نے دور کیا ہے۔ جیسا کہ واقع میں ملتا ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، جو بہت ہی ظالم و فاسق، بہت دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، نماز کے نام پر سختی کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس نے حبس میں ڈالا، قید میں کیا، اور جانے بہت سے لوگوں کے لیے۔ ایک خاتون آتی ہیں اور اس نے حجاج کے سامنے قرآن کی تلاوت اس انداز سے کی، چونکہ قرآن میں کہا تھا نا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس نے پڑھا حجاج کے سامنے یخرجون من دین اللہ افواجا۔ حجاج کو بہت تعجب ہوا کہ قرآن میں تو اس طریقے سے نہیں ہے، یدخلون یعنی لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں فوج در فوج، لیکن اس نے پڑھا یخرجون من دین اللہ یعنی لوگ فوج در فوج دین سے خارج ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ سبب کیا ہے؟ تو اس خاتون نے جو بہت ہی جری اور شجاع تھی، اس نے یہ کہا کہ اگر حاکم تم جیسے حاکم ہو تو نتیجہ یہی ہوگا کہ یخرجون من دین اللہ افواجا۔ تو یہ حاکم، اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ امام حسین السلام نے فرمایا کہ اگر دین کا حاکم یزید جیسا ہو تو پھر اسلام کا فاتح پڑھ دینا صحیح ہے، چاہیے۔ بالکل بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ اب یہ یہاں تک کی گفتگو کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو جو ہے دین کی راہ میں اگر ہمیں جو چاہیے کہ جو ہے دین پر عمل کرے تو لب لباب یہی ہے کہ سخت گیر نہیں ہونا ہے، بلکہ نرم طریقے سے، نرم لہجے سے، دوسری جو عادتیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ پھر یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں یا جو دیندار افراد ہیں، ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی بہت ہی مشکلات میں گزر رہی ہے۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ان کی زندگی بہت ہی مشکلات میں گزر رہی ہے، لیکن جو بے دین ہیں ان کی زندگی بالکل عیش و آرام میں گزر رہی ہے۔ یعنی مشکلات میں کہیں حجاب پہ پابندی، کہیں حجاب کے سلسلے میں بحث و گفتگو ہو رہی ہے، کہیں حجاب پہ پابندی ہو رہی ہے، کہیں نماز روزہ انسان کر رہا ہے، 1 مہینہ مسلسل زحمتیں اٹھا رہا ہے، ہر روز 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، انسان ہر روز 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک حساب سے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر جو دیندار ہے وہ مشکلات میں گرفتار ہے، اور جو بے دین ہے نہ اسے نماز پڑھنا ہے، نہ اسے روزہ رکھنا ہے، کچھ نہیں، بلکہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو کیا اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ جو قرآن نے جو تصور پیش کیا ہے کہ ہمارے زندہ ہونے کا اور ہمارے اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی کا تصور ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یعنی موت و حیات کا تصور قرآن نے کیا پیش کیا ہے؟ قرآن نے پیش کیا کہ لنبلوکم، یعنی یہ جو ہمارا دنیا میں آنے کا مرحلہ ہے یہ ایک آزمائش گاہ ہے، یعنی ایک دار ابتلاء اور امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو یہ تمام آزمائشوں کا ایک پورا سلسلہ ہے
کبھی اموال کے ذریعے، کبھی انفس کے ذریعے، کبھی ثمرات یعنی پھل کے ذریعے۔ مفسرین نے بیان کیا یہاں پہ پھل سے مراد یہ ظاہری پھل نہیں ہے جو انسان کھا لیتا ہے، بلکہ پھل یعنی زندگی کا پھل، یعنی اولاد، یعنی کبھی انسان اولاد کے ذریعے اللہ اسے آزماتا ہے انسان کو۔ تو یہ مختلف آزمائش کے ذرائع ہیں، اور نتیجہ یہی ہے کہ خداوند متعالی یہ دیکھنا چاہتے کہ ایکم احسن عملا، بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہمیں اپنے عمل کا نتیجہ نہیں ملے گا، ہمیں عمل انجام دینا ہے۔ ہو سکتا ہے اس عمل کا ایک حصہ، ایک جلوہ خداوند متعالی اس دنیا میں بھی دکھا دے، لیکن اصل نتیجہ اور اصل جو اس کو حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ آخرت کا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک زندان کی طرح ہے، یعنی انسان قیدی ہے دنیا میں۔ بہت سی چیزیں ممکن آپ انسان انجام دے، لیکن جو دیندار انسان ہے وہ نہیں انجام دے گا، چونکہ شریعت کی پابندی اس پر عائد ہو گئی ہے۔ لیکن دنیا مومن کے لیے تو قید ہے، لیکن آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن کافر کے لیے برعکس ہے، کافر اس دنیا میں آزاد ہے، اس کے لیے پابندی نہیں کہ یہ انجام دے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں کافر کے لیے نہیں، لیکن قیامت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اور ہمیں اس دن کی فکر کرنی ہے جس دن ابدی زندگی ہمیں گزارنا، اس دن کے لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ جی، تو یہ سوال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم لوگ جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے، اور ہماری جو ہے وہ مسائل ہمارے ہی زیادہ ہیں، ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں، اور وہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ دیندار ہیں، نہ کچھ ہے، اور آسائش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ ایک حدیث جو پہلے بیان ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں، لطف کرے پروردگار، معصومین لطف کریں، بن جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ان کا لطف ہے، لیکن بذات ہی دنیا ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا جو ہے مومنین کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں جو ہے وہ کسی کو آرام سے سونے نہیں دیا جاتا اور نہ بیٹھنے دیا جاتا ہے، کہیں پتھر توڑوائے جاتے ہیں، کہیں کچھ کام کروایا جاتا ہے، اور یا پھر صبح شام کچھ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ جیسے انسان چند روز جو ہے وہ مشکلات میں رہے اور اس کے بعد اسے ابدی آرام مل جائے، تو یا اسے انتخاب کیا جائے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 15 سال تو مردوں کے لیے یوں ہی مائنس ہو جاتے ہیں، 9 سال خواتین کے لیے مائنس ہو جاتے ہیں، اگر 70 سال کی زندگی ہے تو 55 سال، یا ہم اس 55 سال کی سختی کو تحمل کر لیں ابدی زندگی کے لیے، چاہے جیسی سختیاں ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا ہم اس کو بدل دیں، اس 55 سال کو آسائش میں تبدیل کر دیں ابدی زندگی کی تخریب کے لیے۔ رشوت بھی لے رہے ہیں، دوسرے کا مال بھی کھائے ہوئے ہیں، بہن کا بھی حق نہیں دیا ہے، بھائی کا بھی حق نہیں دیا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو کر کے اس 55 سال کو ہم آرامش میں گزار لیں، آسائش میں گزار لیں، اور ابدی زندگی کو خراب کر دیں۔ ما دامت السماوات والارض، جسے قرآن نے کہا کہ جب تک زمین و آسمان اور جب تک خدا کا ارادہ ہے تب تک وہ زندگی ہے اور آرام ہے اور آسائش ہے، یا ہم بدل لیں۔ تو یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور اتنا ہر انسان سمجھتا ہے، چاہے وہ گاؤں کا پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے شہر کا ٹیکنوکراٹ ہو، کوئی بھی ہو، دونوں اس بات کو باقاعدہ سمجھتے ہیں کہ 30 سال زحمت کرنے کے بعد، نوکری کرنے کے بعد، انسان 90 سال تک کی زندگی کو جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے ملتا ہے لے کر آسانی سے گزار سکتا ہے، اور یا پھر اس 30 سال کو نہ گزاریں آپ، اور 90 سال آرام سے گزاریں، اور آسانی سے گزارنے کے بعد ابدی زندگی کو خراب کر دیں پھر جو کچھ بھی ہے۔ تو عقل یہی کہتی ہے کہ انسان کچھ دن، 60 سال، 70 سال
اب وہ انبیاء کا زمانہ تو ہے نہیں 150 سال کی عمر ہے جناب موسیٰ کے زمانہ ہو، لہٰذا اب یہی حد اکثر 80 سال، 80 میں سے 15 سب کو مائنس کرنا ہے جو بھی دیندار ہے، تو 15 مائنس کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ بھائی یہ 70 سال سختیاں اچھی ہوں گی 7000 سال کی مشکلات کی بنیاد پر، یہ 15 سال یہ 70 سال ہم نے اچھے سختیوں میں گزارے تو وہ جب تک خدا کا ارادہ ہے تب تک ہم جنت میں اور پوری عمر جو ہے ہم فیہا خالدون جسے قرآن کہتا ہے وہاں تک آسانی میں رہ سکتے ہیں، یا اس 60 سال کو بگاڑ دیں اور ہم فیہا خالدون تک سختیوں میں چلے جائیں جہنم میں۔ تو یہ ہم کو طے کرنا ہوگا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اسی سے سمجھیں اور اس بات کو انتخاب کریں۔ بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور بہت سے سوالوں کے اس گفتگو میں جوابات حاصل ہوئے اور بہت ہی مفید تھی، لہٰذا دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔